الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العلي العظيم. کل ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ وہ لوگ اپنے مالوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتے تھے. مال بہت زیادہ ہے، مال کی منفعت سے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے. تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا یہ تمہارا یہ مال صرف یہ تمہیں دنیا میں فائدہ دے گا، تم دنیا میں کھاؤ گے پیو گے پہنو گے، اس کے بعد یہ ختم. آخرت میں یہ مال تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا اس چیز کا نام نہیں، سونا چاندی بیوی بچے، یہ دنیا نہیں. دنیا اس چیز کا نام ہے جو بندہ اللہ سے غافل ہو جائے. اللہ سے جو بندہ غافل ہو جائے اس کو کہتے ہیں دنیا. مطلب صبح تو شام تک اس کو دنیا میں کی فکر لگی ہوئی ہے اور اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ فرض ادا کرتا ہے، نہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ کچھ ہے، تو اس کو کہتے ہیں دنیا. دنیا جو اللہ سے غافل کر دے. اگلی آیات قل انبئکم بخیر من ذالکم. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں آپ کو اس سے بہتر چیز کے بارے میں خبر دوں. بہتر چیز کے بارے میں خبر دوں. وہ بہتر چیز کن کو خبر دوں؟ کن کے لیے وہ مصلحت ہوگی؟ وہ جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں. کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں آپ کو ان سے بہتر چیزوں کی خبر دوں، یعنی جو مال ہے اس سے اچھی چیزوں کی خبر دوں تمہیں، جو تمہارے لیے بھی نفع ہو اور تمہیں اللہ کی رضا ملے. فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. باغات ہوں گے جنت کے اندر، باغات ہوں گے. باغات آج ہمارے ان باغات کی طرح باغ نہیں ہوں گے. موسم پھل آتے ہیں، موسم آیا تو پھل آیا، موسم ختم تو پھل بھی ختم. اور دوسرے آیات میں آتا ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. جنت کے باغ تو ایسے ہیں، میوے ایسے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. جنت کے باغ، جنت کے میوے دنیا کے میووں کی طرح نہیں ہیں. دنیا کے میوے فصل آئی تو میوے آ گئے، فصل ختم تو میوے بھی ختم، سب کچھ ختم. جنتی آدمی بہت کھائے گا، 100 آدمیوں کا کھانا ایک بندہ کھائے گا، خوب کھائے گا. اگر فرمایا تجری من تحتها الانہار. جنت کے اس کے نیچے، باغ کے نیچے نہریں ہوں گی. ہمارے نہروں کی طرح نہریں نہیں ہوں گی، جس طرح ہماری نہریں نیچے کھودی جاتی ہیں، ساری ریت مٹی ہی مٹی ہے، لیکن وہاں ایسے نہریں نہیں ہوں گی. وہاں نہریں زمین کے تحت پہ ہوگی، سطح پہ ہوگی، جس زمین کو اوپر نہریں ہوں گی. اس کے جو بند ہوں گے وہ موتیوں کے بند ہوں گے، بالکل شفاف پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب طہور کی نہریں ہوں گی. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ چیزیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. تجری من تحتها الانہار. تم اس کے اندر ہمیشہ کے ہمیشہ رہو گے، تمہیں کبھی نکالا نہیں جائے گا، تمہیں کھٹکا بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہیں نکل نہ جائیں، کوئی نکال نہ دیں، کچھ کر نہ دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. تم اس جنت کے اندر ہمیشہ کے ہمیشہ رہو گے. تم یہ پھل کھاتے رہو گے، میوے کھاتے رہو گے. جنت کے اندر جو باغ ہیں وہ سدا بہار ہیں، جہاں جس کا دل چاہے کھائے، سیر و سیاحت کرے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. تم جہاں تم چاہے تم کھاتے پیتے رہو. جنت میں کھانا پینا ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا، نہ وہاں تو پیشاب ہوگا، نہ وہاں زکام ہوگی، نہ تو بلغم ہوگی، نہ سینہ کے بلغم ہوگی، نہ دکھ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. راحت ہی راحت ہوگی، راحت ہی راحت ہوگی. وہاں سب کچھ اللہ پاک وہاں سے اٹھا لے گا، تکلیف کچھ بھی نہیں ہوگا. وہاں سب کی سب آزادی ہوگی. جنت کا کھانا کھاتے رہے گا بندہ، لیکن یہ ہضم کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کھائے گا، خوب کھائے گا،
لیکن وہ ایک ڈکار دے گا، اس ڈکار کے اندر بھی کستوری کی خوشبو ہوگی، تو اس خوشبو سے اس کا ہضم ہو جائے گا، اس ڈکار سے اس کا ہاضمہ ہو جائے گا۔ دوسرا فرمایا کہ اس جنتی کو پسینہ آئے گا، اس پسینے کے اندر بھی کستوری کی خوشبو ہوگی۔ آج کل کے جو کستوری ملتے ہیں یہ خوشبو نہیں ہے، عمدہ کی خوشبو کا نام کستوری، اس طرح کی خوشبو آئے گی اس کے پسینے سے، وہ کھانا بھی اس کا ہضم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ وہ خالدین فیہا، جنت میں ہمیشہ رہے گا، اس کو کبھی کھٹکا نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت مجھے نکال نہ دیں، کوئی آدمی مجھے نکال نہ دیں۔ جس طرح دنیا کے اندر حرص و حوث ہوتی ہے، محکمہ پولیس والے آ جاتے ہیں، حکومت کے مشندے آ جاتے ہیں کہ یہاں جگہ خالی کر دو، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وازواج مطہرہ، وہاں پر پکیزہ جوڑے ہوں گے، مردوں کو پکیزہ عورتیں ملیں گی، عورتوں کو پکیزہ خاوند ملیں گے، مرد ملیں گے، خوب زندگی ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے دل و دماغ شیشے کی طرح صاف ہوں گے، کینہ بغض عداوت کچھ بھی نہیں ہوگی، محبت ہی محبت اور الفت ہوگی۔ آگے فرمایا ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ سب سے بڑی چیز نعمت، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں فرمانا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ سب سے بڑی رضا یہی ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا، اے جنتیوں، وہ یہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ ہم تو آپ سے راضی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا میں تم کو اس سے اچھی اور چیز بھی دوں؟ تو وہ جنتی حیرت سے پوچھیں گے یا اللہ ان نعمتوں کے علاوہ اور کون سی ایسی نعمت ہے جو آپ ابھی تک ہمیں نہیں دی؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں۔ سب سے بڑی رضامندی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے فرمائے کہ میں تم سے راضی ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ واللہ بصیر بالعباد، واللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اگر فرمایا الذین یقولون ربنا، مؤمنین بندوں کی یہ فصیلت خاصیت بتائی۔ مؤمنین تو وہ ہیں کہتے ہیں اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم آپ نے جو چیز ہم پر نازل کی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، سب چیز کو تیری مانتے ہیں، اور تم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور تم ہمیں عذاب سے بچا دے۔ آگے صابرین والصادقین، صابرین ایمان والوں کی خصوصیت بتائی گئی، وہ کیا ہیں؟ صابرین صبر کرنے والے ہیں، صادقین سچے ہیں، قانتین اطاعت کرنے والے ہیں، والمنفقین اور وہ خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین اور استغفار طلب کرنے والے ہیں۔ مؤمن بندے ان کی خاصیت بتائی گئی۔ مؤمن کون ہیں؟ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، استغفار کرنے والے، خرچ کرنے والے، اطاعت کرنے والے۔ یہ مؤمنین بندوں کی اللہ پاک نے فضیلت بیان کی۔ وہ مؤمنین بندے ہر وقت یہی طلب کرتے ہیں۔ صبر، سب سے بڑی چیز صبر ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی یہ بات ہے کہ وہ اپنی عبادت اپنے اس نیکی پر جمع رہنا۔ صبر کی پہلی قسم کو اپنی نیکی پر جمع رہنا، کہ وہ بندہ اگر 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے یا تہجد پڑھتا ہے تو اپنی اس استقامت رہے، اس کو وہ اللہ پاک سے دعا کرتا رہے یا اللہ مجھے اس نیکی پر جمع رہنے کی توفیق دے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ نماز پڑھتا رہے۔ ایک دوسرا یہ کہ وہ جو گناہوں کو چھوڑے ہوئے اس کو چھوڑے رہے۔ اس کو شیطان کہتا ہے صبح کی نماز نہ پڑھ، لیکن اس نے کہا نہیں میں نے صبح کی نماز ضرور بضرور پڑھنی ہے، اور شیطان کے نفس کو توڑتا رہے اور اپنے نفس کو اس پر آمادہ رکھے کہ میں نے صبح کی نماز پڑھنی ہے۔ تیسری یہ ہے اللہ پاک سے استغفار طلب کرتا رہے۔ تیسری یہ ہے کہ تکلیفوں پر صبر کرتا رہے، جو بھی تکلیف ہے اور صبر کرے، یہ وویلا نہ کرے۔ کچھ غم تکلیف آتی ہے، صبر کرنا چاہیے، ہمیں اس تکلیف پر صبر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، بلکہ واقعی بات ہے، والصادقین اور فرمایا اور سچے ہیں۔ جو بندہ سچا ہوتا ہے ان کے قول سچے ہوتے ہیں تو ان کی بات بھی سچی رہتی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ جو بندہ سچ بولتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر ان کی نیت سچی ہے تو ان کے اعمال بھی سچے ہوتے ہیں، نیت ٹھیک تو اعمال بھی ٹھیک رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سائل نے پوچھا یا رسول اللہ مومن آدمی بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دل، جس کا دل ایمان کمزور ہو،
وہ آدمی بخیل ہو سکتا ہے۔ تو پھر سائل نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن آدمی بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، وہ آدمی جس کا ایمان کمزور ہو۔ تو پھر تیسری مرتبہ سوال کیا یا رسول اللہ کہ مومن آدمی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، مومن آدمی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایمان اور جھوٹ کبھی نہیں مل سکتے۔ اگر بندہ جھوٹا ہے اور مومن ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ جھوٹ اس کو کہتے ہیں ہر وہ بات جو واقع کے خلاف ہو، ہر وہ بات جو واقع کے خلاف ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہم سب سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والقانتین، اور اطاعت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، جن جن کاموں سے اللہ اور اللہ رسول نے حکم فرمایا تو وہ مؤمنین اس کو کرتے رہتے ہیں، اور جن سے منع فرمایا ان سے وہ رک جاتے ہیں۔ والمنفقین، اور خرچ کرتے رہتے ہیں۔ خرچ کرنا یہ نہیں ہے یار ان کے پاس مال دولت بہت زیادہ ہے یہ لوگ خرچ کریں، ہم تو غریب ہیں ہم خرچ نہ کریں، یہ بات نہیں ہے۔ خرچ کرنے والے سب اس میں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا مال تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، گھروں میں فاقے ہوتے تھے، کھانا پینا کہاں ہوتا تھا، لیکن سخی اتنا تھے، آج تک کوئی سخاوت نہیں مل سکتی۔ کتنی بڑی سخاوت تھی۔ تو ہمیں چاہیے خرچ کرتے رہیں، جتنا بھی اللہ پاک ہم سب کو دے اپنی اطاعت و توفیق کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، بس صدقہ نکالتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، کسی کی ہم مدد کر دیں، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور مؤمنین آدمی استغفار کرتے ہیں سحریوں کے وقت۔ حالانکہ اللہ پاک کی عبادت، ہر چیز کی عبادت مختص ہے، نماز کا وقت مختص ہے، عبادت استغفار تو مختص نہیں ہے۔ جب بھی اللہ پاک سے دعا کرو دعا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ کیوں فرمایا کہ تم سحریوں کے وقت اپنے استغفار طلب کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤمنین آدمی تہجد پڑھتے ہیں، رات کے آخری پہر میں اللہ پاک کی رحمت کی آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں۔ تو مؤمنین آدمی تو وہ تہجد پڑھتے ہیں، تہجد کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ اٹھ اٹھ کر مجھ سے یہ دعائیں مانگتی ہیں رات کے آخری پہر میں۔ تو یہ مؤمنین کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سچا پکا کامل ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔